یہ کہانی ہے ایک بکھری ہوئی ٹوٹی پھوٹی سرزمین کی جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے شاندار تہذیبوں میں سے ایک بن گئی۔ جی ہاں، یہ داستان ہے اسلامی اندلس کے عروج کی، ایک ایسا سفر جو فتح سے شروع ہوا اور ثقافت کی بلندیوں تک پہنچا۔ آئیے اس دلچسپ تاریخ میں اترتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کا آغاز اکثر ایک گہرے سوال سے ہوتا ہے، اور ہماری کہانی کا سوال یہ ہے، آخر ایک سلطنت کا زوال کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، کوئی بھی نئی طاقت تبھی ابھرتی ہے جب پرانی طاقت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوں۔ تو مسلمانوں کی آمد سے پہلے جزیرہ نما آئیبیریا میں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں ویزی گوتھک بادشاہت قائم تھی۔ بظاہر تو یہ ایک مضبوط سلطنت تھی، لیکن اندر ہی اندر یہ گہرے بحرانوں میں گھری ہوئی تھی۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ سلطنت اتنی کمزور کیوں پڑ گئی؟ وجوہات کئی تھیں۔ سب سے پہلے تو تخت کے لیے مسلسل آپس کی لڑائیاں چل رہی تھیں، پھر غیر عیسائی آبادیوں پر مذہبی ظلم و ستم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک بے چینی اور عدم استحکام تھا، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی فوج بھی بہت کمزور اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، جو کسی بڑے حملے کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اور پھر تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ شمالی افریقہ سے ایک فوج آتی ہے جس کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا تھا جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ سال تھا 711۔ اس سال کو یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک ایسا اہم موڑ تھا جس نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ طارق ابن زیاد کی قیادت میں جو ابتدائی فوج تھی وہ صرف 7,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ذرا سوچئے، یہ چھوٹی سی تعداد بتاتی ہے کہ یہ کامیابی صرف طاقت کی نہیں تھی، بلکہ بہترین حکمت عملی اور ویزی گوتھک سلطنت کی اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ تھا۔ اور فتح کی جو رفتار تھی وہ تو بس ناقابل یقین تھی۔ اندازہ لگائیے، 711 میں طارق کی افواج نے آبنائے جبل طارق پار کیا۔ اسی سال گوڈالیٹ کی فیصلہ کن جنگ میں ویزی گوتھک فوج کا شیرازہ بکھر گیا، اور صرف ایک سال کے اندر 712 تک ٹولیڈو اور کرتبہ جیسے بڑے بڑے شہر حیرت انگیز تیزی سے فتح ہو چکے تھے۔ لیکن کسی علاقے کو فتح کرنا ایک بات ہے، اور وہاں ایک نیا نظام قائم کرنا بالکل دوسری۔ اصل چیلنج تو اب شروع ہوا تھا، یعنی ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا اور ایک ایسی ریاست بنانا جسے دنیا آج الاندلس کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ نیا نظام پرانے سے الگ کیسے تھا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ جہاں ویزی گوتھک حکومت میں عدم استحکام اور مذہبی ظلم و ستم تھا، وہیں نئے اسلامی نظام نے اختیارات کو تقسیم کیا، اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو مذہبی رواداری دی، اور یوں ایک نئے سماجی معاہدے کی بنیاد رکھی۔ تو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے کچھ بہت اہم اور عملی قدم اٹھائے گئے۔ الگ الگ علاقوں کے لیے گورنر یعنی والی مقرر کیے گئے، ٹیکس کا ایک نیا نظام بنایا گیا، مقامی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تاکہ امن قائم ہو، اور سب سے بڑھ کر قرطبہ کو نیا دارالحکومت بنایا گیا، خاص طور پہ جب عبد الرحمن اول نے یہاں اموی عمارت کی بنیاد رکھی۔ اور انہی بنیادوں پر ایک ایسے سنہرے دور کا آغاز ہوا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ قرطبہ، جو کبھی ایک عام سا شہر تھا، اب دنیا کے سب سے روشن، سب سے جدید علمی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک بننے جا رہا تھا۔ اس شہر کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے ایک شاعر نے اسے دنیا کا زیور کہا تھا۔ یہ الفاظ اس حیرت اور عزت کو ظاہر کرتے ہیں جو قرطبہ کو پورے یورپ اور مشرق وسطی میں حاصل تھی۔ لیکن بات صرف خوبصورتی کی نہیں تھی۔ قرطبہ تو علم اور جدت کا ایک پاور ہاؤس بن چکا تھا۔ یہاں فن تعمیر میں انقلاب آ رہا تھا۔ طب اور سرجری میں ایسی ایجادات ہو رہی تھیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فلکیات پر جدید تحقیق کی جا رہی تھی۔ یونانی فلسفے کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ زراعت اور آپاشی میں نئی تکنیکیں لائی گئیں۔ یہ سب الاندلس کی علم دوستی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اچھا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خاص تصور کار فرما تھا، لا کانویوینسیا یعنی بقائے باہمی۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ الاندلس میں ایک ایسا دور تھا جب مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں قومیں نسبتاً امن اور ثقافتی لین دین کے ساتھ مل جل کر رہ رہی تھیں، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے علم اور ثقافت کے اس عظیم دور کو جنم دیا۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے آتا ہے کہ علم اور ثقافت کا یہ عروج آخر ممکن کیسے ہوا؟ یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی تہذیب کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچاتی ہیں؟ کیا وہ رواداری ہے، استحکام ہے، یا علم کی نہ ختم ہونے والی پیاس؟